الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا سفر رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد میرے بزرگوں اور ساتھیوں، سورہ توبہ کی ایک آیات کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی اور مسلم شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی۔ میرے ساتھیوں اور بزرگوں، ماہ سفر کا مہینہ ہے اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے ماہ سفر۔ میرے دوستو، اور ماہ سفر اس کے متعلق ایک آیات کریمہ بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سال کے 12 مہینے پیدا فرمائے، سال کے 12 مہینے، اور 12 مہینوں میں سے دوسرا مہینے اسلامی سال کا کیا ہے؟ یہ ہے ماہ سفر۔ میرے دوستو، اور جو روایت آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہ متعدی بیماری ہے اور نہ حامہ اور نہ منزل قمر اور نہ سفر۔ میرے دوستو، یہ ماہ سفر کے متعلق زمانۂ جاہلیت میں بات ہوتی تھی کہ اس کو عرب میں زمانۂ جاہلیت میں اس مہینے کو نعوذ باللہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ عرب لوگ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ منحوس سمجھتے تھے، ہاں تک کہ وہ مشرکین مکہ کی جہالت ابھی بھی مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، کہتے یہ منحوس مہینہ، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہا۔ کیا فرمایا؟ ایسا مت کہا۔ سال کے سارے مہینے اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمائے
اور دن اور مہینہ کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ سفر کے مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے اور اس وجہ سے جو ہے اس مہینے کو نعوذ باللہ منحوس سمجھا جاتا ہے بعض لوگوں نے۔ لیکن بعض لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اس مہینے میں اگر لوگ بیمار ہو جاتے تھے عرب میں تو لوگ ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے، دور دور بھاگتے تھے، کہتے تھے سفر کے مہینے میں بیمار ہو دور ہو جاؤ ان سے۔ جیسے آج مسلمانوں میں یہ بات عام ہوئی ہے، ایک بیماری آئی اور بیماری کی وجہ سے لوگوں کو کہا گیا کہ دور دور جاؤ۔ یہ ان لوگوں پر رد کے لیے یہ دلیل حدیث مبارک۔ ان میں ایسی جاہلیت پائی جاتی تھی عرب والوں میں کہ اگر عورت کو مہینے کی بیماری آتی تھی تو اسے بھی کھنڈر میں چھوڑ آتے تھے۔ کھنڈر میں اس کو چھوڑ کر آتے تھے، کہتے تھے جب یہ خیز سے صاف ہو جائے تو پھر گھر آئے گی، ہاں تک کہ اس کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اس کو بیماری ہے۔ کیا کہتے تھے؟ بیماری ہے اس کو۔ یہ جاہلیت تھی عربوں کے اندر۔ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ بعض دنوں کو نعوذ باللہ منحوس کہا جاتا تھا وہاں، یعنی بدھ کے دن۔ حالانکہ وہ عرب لوگ جو تھے اس ماہ سفر میں کہیں انہوں نے جانا ہوتا تھا تجارت کے لیے شام یا یمن، تو وہ تجارت کے لیے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے نعوذ باللہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں نہیں جاتے، سفر نہیں کرتے اس میں۔ جہالت تھی ان کے اندر ایسی۔ اور جب سفر کا مہینہ آتا، محرم میں اس زمانے میں جنگ حرام تھی، کوئی جنگ جھگڑے نہیں ہوتے تھے، تو جب سفر آتا تھا سفر کا مہینہ تو یہ گھر سے باہر نکل جاتے تھے۔ جو پرانے بغض وکیلیاں اور کینے ہوتے تھے، جو کسی کے ساتھ کمی بیشی ہوتی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ سفر کے مہینے میں جاتے تھے۔ اور یہ لوگ سفر کو ایک خالی مہینہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ تمام برکات سے بالکل خالی ہے یہ مہینہ، منحوس ہے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ یہ سال کے 12 مہینے اللہ جل جلالہ کے ہیں اور کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، ایسا مت کہا کرو۔ جاہلیت تھی لوگوں میں۔ اور ہمارے اس معاشرے میں ایک بات پیدا ہوئی، چونکہ یہ عربوں سے چلی آ رہی ہے یہ بات تاریخ سے، کہ لوگ کہتے تھے ماہ سفر کی 13 تاریخ آتی تھی تو لوگ کہتے تھے یہ 13 انگریزی کا مہینہ ہے، کہتے تھے یا نہیں؟ اس میں بلائیں اور جن نکلتے ہیں اور بھوت نکلتے ہیں۔ لیکن آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے سفر کی 13 تاریخ میں کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اس میں بلائیں عذاب ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جنات عذاب ہوتے ہیں۔ ابھی بھی لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ کہتے ہیں 13 انگریزی کا مہینہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کتاب سے ثابت ہے اور نہ سنت رسول سے کوئی بات ثابت ایسی، اور نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، بلکہ یہ عربوں کی جہالت تھی اور ان سے ابھی تک یہ بات چلی آ رہی ہے، ابھی تک یہ بات چلی آ رہی ہے۔
ایسی جہالت تھی ان لوگوں کے اندر کہ جب سفر کا مہینہ آتا تھا تو کوئی نکاح بھی نہیں کرتا تھا، کوئی تقریب مقریب ان میں نہیں ہوتی تھی، اور جب سفر کا مہینہ گزر جاتا تھا تب جا کے وہ تقریب مقریب کرتے تھے۔ جیسے ہمارے جدید دور کے جاہل لوگ جو کہتے ہیں کہ محرم میں شادی مت کرو، کہتے ہیں گناہ ہے، حالانکہ ناچنا گانا یہ صرف محرم میں گناہ ہے یا عام دنوں میں بھی؟ کفر تو کفر ہوتا ہے، چاہے وہ رات کو ہو یا دن کو ہو، چاہے وہ مہینے میں ہو یا سال میں ہو، لیکن گناہ تو ایک گناہ ہے۔ گناہ سے ہر وقت بچنا چاہیے۔ قرآن میں کوئی بھی ایسی آیات نہیں ہے کہ جس میں یہ دلیل ہو تمہارے لیے کہ تم محرم میں شادی مت کرو۔ اگر محرم میں گانا بجانا گناہ ہے تو کیا عام دنوں میں ثواب ہے؟ جیسے ہمارے میڈیا پر کہا جاتا تھا کہ محرم کے 10 دن سینما گھر بند ہوں گے اور کلب بند ہوں گے، تو کیا عام دنوں میں کلب اور سینما گھر کھلے ہوں تو ثواب ہے؟ کفر تو کفر ہی ہے۔ ایسے ہی عربوں کے اندر بھی یہ جاہلیت تھی، وہ اس ماہ سفر کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے تھے، یہاں تک کہ الو کی آواز جو آج بھی لوگ الو کی آواز سنتے ہیں نعوذ باللہ تو کہتے ہیں یہ منحوس آواز ہے، حالانکہ یہ بات کرنا ایسی گناہ کبیرہ ہے۔ الو جو آواز کرتا ہے یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بعض لوگ نعوذ باللہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اس پر لعنت ہو، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ کفر والی بات ہے۔ ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہو اور تم اس کو کہو تم پر لعنت ہو تو تم تو بالکل تلک حدود اللہ کو بالکل پار کر کے جا رہے ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کو تم کہہ رہے ہو تم پر لعنت ہو، تو سوچو کہ یہ لعنت الٹا تم پر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ زمانے جاہلیت سے یہ باتیں شروع ہیں، حالانکہ اس بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رد فرمایا تم لوگ کسی مہینے کو منحوس مت کہو، کسی پرندے کو منحوس مت کہو، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تم اللہ کے ذکر کرنے والے پر اگر لعنت بھیجو تو سوچو یہ لعنت الٹی تم پر آئے گی یا نہیں آئے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماہ سفر یہ بھی ایک فضیلت والا مہینہ ہے، یہ بھی ایک فضیلت والا مہینہ ہے، لیکن بعض جہالت جو ہے وہ ابھی تک ہمارے اس معاشرے میں پڑی ہوئی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماہ سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ الفاظ منہ سے کہنا یہ قرآن کی آیات پر رد ہے، گناہ کبیرہ ہے اور عظیم گناہ ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ میں نے سال کے 12 مہینے پیدا فرمائے اور ان کو نام دینے والا کون ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی۔ یہ کس کی طرف سے آئے ہیں؟ یہ میرے رب کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ ایام جو آئے ہیں دن، یہ کس کی طرف سے ہیں؟ دن کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ رات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ تم
ایک مہینے یا دن کو اگر منحوس کہو تو ایک تو ایک قسم کی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوئی، اور دوسرا تم یفضی الی الکفر، کفر کے قریب ہو گئے تم۔ اور یہ بات کہنا کہ الو کی آواز منحوس ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ الو بھی ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بعض تاریخ سے ایک بات چلی آ رہی ہے، اور نعوذ باللہ جب الو کی آواز آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں لعنت ہو، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایک شخص، ایک پرندہ اللہ کا ذکر کر رہا، تم کہو کہ تم پر لعنت ہو، تو یہ ثواب کا کام کیا یا کفر کا کام کیا تم نے؟ ایک شخص یہاں تسبیحات پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی ایک دین کا نیک کام کر رہا ہے، تم اس کو کہو کہ تم پر لعنت ہو، تو یہ لعنت مڑے گی اور واپسی تم پر آئے گی، یہ مڑے گی اور واپسی تم پر آئے گی۔ عرب کے اندر جو سرداروں میں جاہلیت تھی، ان مالدار لوگوں کا اور صاحب جائیداد اور پیسے والے لوگوں کا کیسے پتہ چلتا تھا؟ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، بائیں ہاتھ سے کھانا، بہت تکبر کی وجہ سے۔ ایک شخص کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وہ جواب میں کیا کہہ رہے؟ کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ تم پوری زندگی دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے۔ بس یہ الفاظ کہنا تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کام چھوڑ دیا بالکل۔ جیسے آج کل فالج کی بیماری ہوتی ہے نا، اس کا علاج ابھی تک نکلا ہے نہیں نکلا، بس ایک بیماری ہے، بدن کے ایک حصے سے روح نکل جاتی ہے اور وہ بالکل اکڑ جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اس شخص کے بھی دائیں ہاتھ نے کام چھوڑ دی۔ بڑی جاہلیت تھی۔ آقا علیہ السلام سے پہلے فرعون کے زمانے کی، جب فرعون سردار تھا عرب کا، تو اس کو نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے عرب میں جو تمہاری اس حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو فرعون نے حکم دے دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کرو، جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کرو۔ حکم کس کو دے رہا ہے؟ حکم اپنے وزیر کو دے رہا ہے۔ اور جو بادشاہ کے دربار کی سب سے قابل عورتوں میں اور سب سے جو مہارت رکھنے والی اور عورتوں کی جو امیر تھی، بڑی تھی، اس کو بھی بڑا کر دیا فرعون نے۔ اب یہ دونوں کون ہیں؟ جو وزیر ہے بڑا، یہ خاوند ہے، اور جو عورتوں کی امیر ہے یہ کون ہے؟ یہ اس کی بیوی ہے وزیر کی۔ ان دونوں کے ذمہ لگایا کہ جو عورت کو کہا کہ جو عورت حامل ہوگی تو فوراً تم مجھے بتاؤ گے، اور وزیر سے کہا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو فوراً اسے قتل کر دیا جائے۔ اب وزیر عورت پر تو نظر رکھ رہا ہے، لیکن خود اپنی بیوی سے جمع کیا اور اس کا حمل ہو گیا، اس سے جو بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ بھی اللہ کا نبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن بادشاہ نے حکم کس کو دیا ہے کہ بچے پیدا ہوں تو اسے قتل کروا دو؟ موسیٰ علیہ السلام کے والد کو کیا؟
وہ اس کا وزیر تھا، بڑا تھا۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب خطبات فقیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک طرف بادشاہ کے دربار کی جو عورتوں کی بڑی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور وزیروں کا جو بڑا ہے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوا تو اس کی والدہ کو القاء ہوئی، رب کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈالا اور اس دریا میں چھوڑ دو، اس دریا میں چھوڑ دو۔ تو ماں کیا کر رہی ہے؟ ماں سوچ رہی ہے کہ صندوق میں کوئی سوراخ کر دوں، اس کو کچھ ہوا تو لگے، لیکن اگر سوراخ کرتی ہوں تو اس کو تو دریا میں چھوڑوں گی، پانی سے بھر جائے گا، میرا بچہ مر جائے گا۔ اللہ کا نظام ہے، وہ صندوق پہنچا کہاں؟ فرعون کے محل میں۔ اس کو جب پکڑا گیا اور اس سے اس بچے کو نکالا گیا، اور فرعون کو دکھایا گیا تو کہا یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے اور بہت ذہین لگتا ہے۔ اب اسی بچے کو فرعون نے گھر میں رکھ لیا، بیوی بھی فرعون کی کہنے لگی کہ بہت حسین اور خوبصورت بچہ ہے، یہاں تک کہ فرعون نے حکم دیا کہ جن عورتوں کے پستان میں دودھ ہے وہ ان عورتوں کو بلایا جائے کہ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ عورتوں کو لایا گیا محل میں، لیکن کسی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام اپنے منہ کو لگانے کے لیے تیار نہیں۔ پستان قریب کرتے ہیں، بچہ منہ پھیر لیتا ہے۔ فرعون کو مشورہ دیا گیا، فرعون پریشان کہ یہ بچہ دودھ پیتا نہیں ہے، تو یہ تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ بچہ مر جائے، خوراک اس بچے کی بند ہوئی ہے۔ اب فرعون سے ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ ایک عورت میری نظر میں ہے جو اسے دودھ پلائے گی تو یہ دودھ پیے گا۔ وہ کون تھی؟ وہ عورتوں کی امیر تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی جس نے وہ صندوق چھوڑا تھا۔ میرے رب کا کمال دیکھو اب یہاں کہ فرعون کے دربار میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور وہی بچہ اس کے حوالے کیا گیا، وہی بچہ۔ لیکن میرا رب جو چاہتا ہے اسی فرعون کے مکان میں، اسی فرعون کے وظیفے، فرعون نے وظیفہ جاری کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہنے لگا کہ تمہیں سب کچھ ملے گا خزانے سے، لیکن اس بچے کی پرورش میں کمی مت چھوڑنا، اس بچے کی پرورش میں کمی مت چھوڑنا تم۔ وہی بچہ فرعون کے خزانے سے مال آ رہا ہے، اصل خزانے تو میرے رب کے ہیں، لیکن میرے رب نے اس کو دکھانا تھا کہ تم یہ زمانے جاہلیت کی بات لے کر بیٹھے ہوئے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ عرب میں کوئی بچہ ہی پیدا نہ ہو، تمہارے اس محل میں ہی بڑا ہوگا اور تمہارا یہ مال بھی استعمال کرے گا، جو تمہارے خزانے ہیں اسی سے کھائے گا پیے گا اور یہی بڑا ہوگا۔ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے، مخلوق اسے کبھی نہیں روک سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کو کہتے تھے کہ اس بات سے باز آ جاؤ، یہ مت کہو کہ یہ مہینہ منحوس ہے اور یہ دن منحوس ہے،
بلکہ یہ باتیں دور کرو اور یہ باتیں ختم کرو تم. جو میرا رب چاہتا ہے تو وہی ہوتا ہے. جو میرا رب چاہتا ہے تو وہی ہوتا ہے. میرے دوستو، ایسی جہالت تھی عربوں کے اندر کہ نکاح کی بھی 8 قسمیں تھی. کتنی؟ 8 قسمیں تھی. 8 قسمیں نکاح کی بھی. یہ حدیث کی کتاب میرے ہاتھ میں مشکات. غور سے دیکھو اس میں. اس حدیث کی کتاب میں جو روایات نقل ہیں نکاح کے متعلق عربوں کی جہالت، 8 قسم کے نکاح تھے. ایک نکاح تو وہ تھا جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو آج بھی مسلمانوں کے اندر رائج ہے. آج بھی ہے. دوسرے نمبر کا نکاح جو ہے اس کو کہا جاتا تھا نکاح استبضاع. یہ کیسا نکاح تھا عربوں کی جہالت میں؟ عورت کو جب مہینے کی بیماری آتی تھی اور اس سے جب وہ پاک ہو جاتی تھی، نہا لیتی تھی، تو پھر وہ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اس عورت کو ایک سردار کے پاس بھیجا کرتے تھے اور اسے کہا کرتے تھے کہ تم اب اس سردار کے پاس رہو گی جب تک تمہارا حمل نہ ہو جائے. جب تک تمہارا حمل نہ ہو جائے. یہ ایک قسم کا نکاح تھا. اور جب حمل کا ظہور ہو جاتا تھا تو عورت اپنے گھر واپس آ جاتی تھی. دوسرا نکاح تھا نکاح تعین نامزدگی. اس کا نام تھا نکاح تعین نامزدگی. یعنی یہ وہ نکاح تھا کہ عورت 10 آدمیوں کو اکٹھا کر کے 10 آدمیوں کو اور ان سے جماع کرتی تھی. جب اس کا حمل ہو جائے اور بچہ پیدا ہو جائے تو ان 10 بندوں کو بلاتی تھی اور ان میں ایک ماہر ہوتا تھا جو لوگوں کو پہچانتا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے. جب یہ بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو ان 10 بندوں کو بلایا جاتا تھا اور پھر ایک نشاندہی کرنے والا شخص بھی ہوتا تھا ان میں جو نشاندہی کرتا تھا کہ یہ اس شخص کا بچہ ہے. تو اسے مبارکباد دی جاتی تھی اور اسے قسم کا وہ انعام بھی ہوتا تھا اور وہ بچہ بھی. پھر اس کی پرورش ہوتی تھی. اس بچے کی پرورش اس شخص کے خرچے سے ہوا کرتی. چوتھے نمبر کا نکاح تھا نکاح رعایات. یہ ان عورتوں کا نکاح تھا جو فحاش اور بازاری عورتیں ہوتی ہیں. ان کی پہچان کیا تھی؟ ان کے گھر کے اوپر جھنڈا لگا ہوتا تھا. اس عورت کے گھر پر جھنڈا لگا ہوتا تھا. وہ لوگوں کو بلاتی تھی کہ آؤ. لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ نکاح کی خواہش مند ہے. وہ نکاح کیا تھا؟ وہ نکاح نہیں تھا. اس میں نہ کوئی گواہ ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں. بس جس کا جی چاہا وہ آ گیا. کفر عام تھا. پھر جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اس میں بھی ایک شخص کو بلایا جاتا تھا اور وہ تعین کرتا تھا کہ یہ فلاں شخص کے ساتھ اس کی شکل ملتی ہے، یہ اس کا بچہ ہے. 5ویں نمبر کا نکاح یہ خفیہ نکاح ہوا کرتا تھا جس سے کسی کو خبر نہیں دی جاتی تھی. چپکے سے نکاح ہوتا تھا. بالکل نہ تو نکاح کرانے والا کوئی ہوتا تھا اور نہ اس میں مہر ہوتا تھا اور نہ اس میں کوئی گواہ ہوتا تھا. بس
جس نے چپکے سے اپنا لیا تو اسی کا کام۔ چھٹے نمبر کا جو نکاح ہوتا تھا جو اہل باطل میں ابھی بھی ہے، جس کو متع کے نام سے جانا جاتا ہے، ابھی بھی غیر لوگوں میں یہ عام ہے۔ یہ عربوں کے اندر کیسے شروع ہوا تھا؟ یہ عربوں میں ایسے شروع ہوا تھا جب لوگ سفر کے لیے جاتے تھے، کہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سفر کرتے تھے تو وہاں پر انہوں نے رکنا ہوتا تھا۔ اس رکنے کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی ضرورت کے لیے بغیر کسی گواہ اور بغیر کسی مہر کے اور بغیر نکاح کے الفاظ کہے کسی کو، ایک عورت کو بلا لیتے تھے اور اس سے اپنی جسمانی ضرورتیں پوری کر کے پھر جب جاتے تو چلے جاتے۔ ابھی بھی ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر بھی ہے یہ، جسے متع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض عربی دانوں نے اس کا نام متاع لکھا ہوا ہے، لیکن صحیح لغت والی کتابوں نے کہا کہ یہ متع ہے۔ اہل تشریح روافظ جو ہے، روافظ۔ اور 7ویں نمبر کا جو نکاح تھا اسے کہتے تھے نکاح البدل۔ نکاح البدل جاہلیت میں ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا تھا کہ دیکھو میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، تم میری بیٹی سے نکاح کر لو اور میں تیری بیٹی سے نکاح کر لوں۔ ایسا ظلم عام تھا۔ 8ویں نمبر کا جو نکاح تھا اس کا نام ہے نکاح شغار۔ یہ 2 لڑکیوں کے تبادلے کی صورت میں تھا، جس میں مہر نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا تھا کہ یہ لڑکی تم لے لو اور دوسری لڑکی تم اپنے والی مجھے دے دو، تبادلہ ہوتا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ جہالت تھی عربوں کے اندر، ایسی جہالت۔ ایک شاعر نے کہا ہے حضور آئے تو سر آفری اشکا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اس سے پہلے عرب میں کیا جاہلیت تھی، نہ کوئی ماں کو پہچانتا تھا، نہ کوئی بہن کو پہچانتا تھا، نہ بیٹی کی عظمت تھی، نہ ماں کی عظمت تھی، نہ بہن کی عظمت تھی، جہالت تھی۔ آج بھی اس جہالت کی بہت ساری باتیں ہمارے اس ملک پاکستان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جو مشرکین مکہ کے عقائد تھے وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے، سفر کا مہینہ آتا تھا، 13 تاریخ آتی تھی تو کہتے تھے یہ تیر اندیزی کا مہینہ ہے۔ ایمان سے کوئی ہم لوگوں میں آمن نہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا، فرمایا سب مہینے اللہ جل جلالہ کے، کسی مہینے کو منحوس مت کہا کرو۔ پھر کوئی الو کی آواز سنے تو وہ کہتا تھا دیکھو نحوست آنے والی ہے، ہمارے گھر میں اس کی آواز آئی، لگتا ہے یہ گھر ویران ہونے والا ہے۔ اور ابھی بھی ہمارے معاشرے میں عورتوں میں یہ بات عام ہے، جب الو کی آواز سنے تو بہت تو کہتی ہے لعنت ہو تم پر، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق خصوصی فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب بتاؤ ایک پرندہ اللہ کا ذکر کرو اور تم کہو لعنت ہو تم پر، یہ کتنی جہالت کی بات ہے۔ ابھی بھی وہ جہالت ہمارے اس معاشرے میں عام ہے۔ تیسری نمبر کی جہالت کون سی ہے؟ بہت لوگ اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرتے، یہ طریقہ بھی مشرکین مکہ کا ہے، یہ طریقہ بھی مشرکین مکہ سے عام ہے۔ یہ طریقہ انہی کے زمانے کا، جب سفر کا مہینہ آتا تھا وہ بھی شادیاں نہیں کرتے تھے سفر کے مہینے میں، کہتے تھے نعوذ باللہ یہ منحوس مہینہ ہے، سب برکتوں سے کہتے تھے خالی ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سختی سے تنبیہات فرماتے تھے، لیکن اندازہ لگاؤ کہ وہ جہالت ابھی تک ہمارے ملک پاکستان میں بھی، ہمارے ان علاقوں اور محلوں میں گھروں گھروں میں پڑی ہوئی ہے جہالت۔ بہت لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اس سفر کے مہینے میں شادی مت کرو، حالانکہ اسلام کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سے سنی دوسرے پہ آئی، دوسرے سے سنی تیسرے پہ آئی، اور جب بات کو روکا جا رہا تھا تو وہ پوری دنیا میں عام ہو چکی تھی، پوری دنیا میں عام ہو چکی تھی۔ اب وہ جہالت جو ہے ہمارے مسلمانوں میں بھی بالکل عام ہو چکی ہے کہ لوگ سفر میں شادی نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ میں ایک بات اور عام تھی، وہ کون سی تھی؟ جب سفر کا مہینہ آتا تھا تو وہ تجارت کے لیے اگر انہوں نے شام یا یمن جانا ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں ہم تجارت کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو بعض لوگوں سے ابھی بھی یہ باتیں سننے کو نعوذ باللہ ملتی ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ سفر کا مہینہ ہے، اس میں کہیں جاؤ نہیں، کو کام مت شروع کرو، اسے نعوذ باللہ منحوس مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور وہاں قرآن میں سورہ توبہ میں میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ ان عدت، سورہ توبہ میں میرے رب نے فرمایا یہ گنتی کے ایام ہیں، یہ مہینے ہیں، 12 یہ 12 مہینے میرے رب نے فرمایا کہ یہ میں نے پیدا کیے ہیں۔ او زمانے کے جاہلوں، کسی مہینے کو منحوس مت کہا کرو، کسی دن کو منحوس مت کہا کرو، بلکہ دن تو میرے رب کی طرف سے پیدا کیے ہوئے ہیں، مہینے تو میرے رب کی طرف سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے سب کو، جتنے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان باتوں کو اپنے گھروں تک پہنچاؤ۔ اکثر لوگوں کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں شادی مت کرو، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں بھی شادی مت کرو۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، اس کا ہمارے مذہب اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ الو کی آواز سنو تو اگر تمہارے بس میں ہو تو سبحان اللہ کہو، ورنہ یہ غلط الفاظ نعوذ باللہ منہ سے مت نکالو، یہ لعنت والا، ورنہ یاد رکھو یہ لعنت مڑتی ہے اور واپسی تم پر آتی ہے۔ امام بخاری نے بخاری میں ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا اگر تم ایک شخص کو دیکھو کہ اس میں کفر یا کبیرہ گناہ نہیں ہے اور تم نے اس پر یہ ٹھوک دی، یہ بات اس پر تان دی کہ یہ فلاں کافر ہے، تو وہ کفر موڑے گا اور تمہارے منہ پر آئے گا، وہ کفر موڑے گا اور تمہارے منہ پر آئے گا۔ اور ایک شخص کافر ہے اور اس کو تم کافر مت کہو تو تم اس کے ساتھ کفر میں شریک ہو گئے۔ کیوں؟ کہ تم نے کفر کا ساتھ دیا، تم نے کفر کا ساتھ دیا۔ اور پھر فرمایا ظالم کو دیکھو تو کہو کہ یہ ظالم ہے، ورنہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے، ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے۔ میرے ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمارے اس معاشرے سے یہ جاہلیت کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کرو۔